السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہم لوگ بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، والدین کا کوئی حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی والدین کا حق ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کون سا عمل ہے؟ عمل بالکل مختصر ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدمی جو ہے اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ سن لیجئے، یہ فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اسی کے اندر حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث کو جو ہے فضائل صدقات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حوالہ جو ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری شریف کی شرح انہوں نے عمدۃ القاری کے نام سے انہوں نے حضرت نے شرح لکھی ہے، تو اس کے شارح ہیں، یعنی اونچی شخصیت ہے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس دعا کو جو ہے اس دعا کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ کر کے اور اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچا دے، ایصال ثواب پہنچانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ دعا کیا ہے؟ بالکل مختصر سہل سے الفاظ ہے۔ اچھا، اس میں جو دعا جو ہے، یہ دعا جو ہے قرآن کی آیتوں سے ملتی جلتی ہے، یا قرآن کی آیت ہی کی طرح ہے۔ آپ الفاظ کو سنیں پہلے، اور آپ سنیے، توجہ غور سے سنیے، تاکہ جو ہے الفاظ آپ کے درست ہو جائے اور آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ یاد کرنے کا طریقہ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس کو بار بار سنیے گا، اس دعا کو 2 4 5 مرتبہ 10 مرتبہ سنیے گا، تو سن کر کے بھی آپ کو دعا یاد ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ سن کر کے دعا یاد کر لیجئے۔ دعا کے الفاظ یہ ہے، آپ اسکرین سے بھی آپ دیکھیے اور اس کو غور سے سنیے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، هو الملك رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، هو الملك رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ پھر سے ایک مرتبہ اور دعا کو سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، رب السماوات ورب الأرض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله العظمة في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، هو الملك رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله النور في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ آپ اسکرین پر جو ہے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس دعا کو یاد کریں، یہ چند مرتبہ سنیں گے تو دعا یاد ہو جائے گی۔ اب جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کو خاص میں بات بتا رہا ہوں، اس کو بھی ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، اس میں کون ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پڑھنے سے اور اس کو پڑھ کر کے ثواب پہنچانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا؟ والدین کا، ماں باپ کا تو تذکرہ نہیں ہے، کوئی دعا اس میں تو مانگی نہیں گئی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے وہ دعا جو ہے بہت ہی اہم دعا ہوتی ہے، جس دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہے۔ تو اس دعا کے الفاظ میں اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو عربی آپ پڑھیں گے تو اس کے الفاظ سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اس میں یعنی اس دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہے، ونلی ون جو ہے صرف اللہ کی تعریف ہے، نہ اس میں درود کا تذکرہ ہے، نہ اس میں کوئی دعا مانگی گئی ہے، نہ اس میں کوئی بات کہی گئی ہے، صرف اللہ کی تعریف اس دعا کے اندر کی گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہاں پر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں ہے کون ایسی چیز جس کی وجہ سے والدین کے حق ادا ہو جائیں گے؟ تو اس میں خاص بات تو یہی ہے کہ اللہ کا نام ہے۔ چونکہ اللہ کا بذات صرف نام، یعنی صرف لفظ اللہ،
کئی جگہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے عزیز ہے، حکیم ہے، اور اسی طریقے سے نور ہے، اور بھی اللہ تبارک هو الملک رب ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام یعنی جو ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اس کے علاوہ صفاتی نام، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، یہ خود ہی جو ہے وزن کے اعتبار سے اتنا وزن ہے کہ اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی چیز، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، یا اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہے، یا زمین آسمان کے بیچ میں یا زمین کے اندر، سب کچھ جو ہے ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اور صرف اللہ کا نام لفظ اللہ لکھ کر کے ایک پرچی کے اندر اس میں ڈال دیا جائے تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو اس میں جو ہے خاص بات تو یہی ہے کہ اللہ کا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ والدین جو بچوں پر، اپنی اولاد کے اوپر انہوں نے جو احسان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے کی برکت سے جو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، جو نیکی عطا فرمائیں گے، والدین کے احسانات جو اولاد کے اوپر ہوئی ہیں وہ کم پڑ جائے گی۔ چونکہ یہاں پر اور سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ ماں باپ نے جو بچوں کے اوپر جو احسان کیے ہیں، جو ہمدردی کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، جو خرچ کیا، جو کچھ بھی کیا ہے، یہ سب دنیاوی چیز تھی، دنیا میں یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور اس کی اولاد نے، اس کے بیٹا نے یا اس کی بیٹی نے، اس کی اولاد نے جو ماں باپ کے لیے ثواب پہنچایا ہے، وہ نیکی پہنچائی ہے، جو ایصال ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ اگر وہ دنیا میں ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس دعا کا فائدہ ہوگا قیامت تک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے احسانات کو ایک طرف رکھ دیا جائے مثال کے طور پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو اس نے لے کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اس دعا کو پڑھ کر کے جو اس نے ثواب پہنچائی تھی، اس ثواب کو ڈھیر کو جو ہے، اور اس ثواب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دونوں کو ملایا جائے گا، تو ماں باپ کے احسانات کم پڑ جائیں گے، اور جو انہوں نے یہ دعا پڑھ کر کے جو ماں باپ کو ثواب پہنچایا، یہ ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ صرف ہم آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو لہٰذا یہ دعا بہت اہم ہے، سب بال بچوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے کہ ہر کوئی، یعنی ہر ایمان والوں کو دعا یاد ہونی چاہیے، ہر ایمان والا اپنے ماں باپ کو ثواب اس طرح پہنچائے، یعنی پڑھ کر کے۔ لیکن یہاں پر میں دوسری بات، چونکہ یہ کتاب میں بات لکھی ہوئی نہیں، میں اپنی طرف سے میں بات بتا رہا ہوں، بات بالکل صحیح بھی ہے، آپ اس بات کو غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی آدمی، کوئی نادان، کوئی بیوقوف یہ نہ سمجھ لے، نہ سوچے کہ اچھا مولانا صاحب نے تو بہت اچھی بات بتا دی ہے جی، کہ یہ دعا پڑھ کر کے ثواب پہنچا دیا جائے، ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ اب زندہ ہے، اب آپ کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑا دینا ہے، بیمار ہے، علاج کرنا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہیں ماں باپ کا تو ہم نے ادا کر دیا ہے، دعا پڑھ کر کے ثواب ہم نے پہنچا دیا، ایصال ثواب کر دیا ہے، روز دعا پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ دیتے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ یعنی یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب تک کہ زندہ ہے، جسمانی، بدنی، مالی، ہر اعتبار سے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، جو ضرورت ہے، خدمت کی جو ضرورت ہے آپ ان کی خدمت کیجئے۔ اس کے علاوہ جو دعا کرنے کا، والدین کے لیے دعا مانگنے کا ہے، ان تمام دعا میں بہتر دعا، بلکہ قرآن میں بھی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور بھی بہت ساری دعائیں۔ تو یہاں پر کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے کہ ماں باپ کا حق ادا اس دعا کو پڑھنے سے ہو جاتی ہے، تو چلو بھائی دعا پڑھتے رہو، خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، جب تک کہ وہ زندہ ہے، جسمانی اعتبار سے اگر ضرورت ہے، بدنی یعنی پیر ہاتھ دبانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، استنجا طہارت کرانا ہے، بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے خدمت یہ کرنی چاہیے، اور یہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، یہ خدمت کرنا فرض ہے، کھلانا پلانا، دوا علاج۔ تو جب تک کہ زندہ ہے، حیات سے ہے، تو آپ جسمانی، مالی، ہر طرح سے ان کی خدمت کیجئے، اور ان کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جس کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے، تو مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے اس دعا سے خود بھی اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچائیے، اور انشاءاللہ ماں باپ کو فائدہ پہنچانا دراصل اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی تو ماں باپ ہیں،
ہم بھی تو ماں باپ بنیں گے، تو لہٰذا ہمیں بھی، ہماری اولاد بھی ہمیں اس طرح سے دعاؤں سے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اس دعا کو صرف اپنے پاس نہ رکھیں، جتنا زیادہ لوگوں کو پاس بھیجیں گے، جو لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی تمام دعاؤں میں آپ خود بخود شامل ہو جائیں گے، اور آپ کو بھی اس دعا کا نفع اور فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہ دعا اپنے تک کے نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی پہنچائیں، تاکہ سب کا فائدہ، سب کو فائدہ ہو، سب کا فائدہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ ہمیں ان سب دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔